آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس مقدس شخصیت کی طرف جنہیں صوفیاء کرام کا آفتاب، علم و عرفان کا سمندر اور ولایت کا مینار کہا جاتا ہے، جن کی عظمت کا اعتراف نہ صرف علماء فقہا نے کیا بلکہ بادشاہوں نے بھی، جن کی دہلیز پر سر جھکایا، جنہوں نے ممبئی کی سرزمین کو اپنی روحانی موجودگی سے مالا مال کیا اور جن کے فیوز و برکات کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو آئیے سجدہ ادب پیش کرتے ہیں اس بارگاہ میں جن کا نام حضرت سید مختوم علی فقی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور سنتے ہیں ان کی زندگی کی چند جھلکیاں، کمالات اور کرامات کو۔ حضرت سید مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بر صغیر کے علماء حق، فقہا اور صوفیہ کی صف اول میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید علی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو خود ایک عابد و زاہد شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت مختوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم ماہم ہی میں حاصل کی اور اپنی ساری زندگی یہیں بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے میدان میں سلسلہ قادریہ کو اختیار کیا اور روحانیت، معرفت میں اعلیٰ مقام پایا۔ اگرچہ آپ نے دیگر اولیاء کرام کی طرح بڑے بڑے شہروں یا بلاد اسلامیہ کا سفر نہ کیا، مگر آپ کے علمی اور روحانی بصیرت نے آپ کو گھر بیٹھے ایک ایسا مقام عطا کیا جو صدیوں کے سفر سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج بھی کئی اسلامی جامعات میں آپ کی تصنیف کردہ طائف الکلام عربی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہمنی کے دور میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ سلطنت بہمنی ایک اسلامی سلطنت تھی جو 1947 عیسوی میں جنوبی ہندوستان دکن میں قائم ہوئی تھی، اور اس کا دارالحکومت پہلے گلبرگہ شریف اور بعد میں بیجاپور اور دیگر مقامات رہا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دنیاوی اختیار و اقتدار کو اپنی روحانی عظمت پر حاوی نہ ہونے دیا۔ عدالت، خانقاہ، مسجد اور خدمت خلق سب کو ایک ساتھ سنبھال کر آپ نے حق و عدل کی وہ مثال قائم کی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو خاص قرب عطا فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں دنیا کرامت کہتی ہے۔ ایک بار شہر ماہم شریف میں شدید بارش ہو رہی تھی اور عید کے اجتماعات متاثر ہو رہے تھے۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، اے رب، اپنے بندوں کو خوشی کا دن خوشی سے منانے دے۔ فوراً بادل چھٹ گئے اور لوگ مطمئن ہو کر عید ادا کرنے لگے۔ ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ ایک مشہور ڈاکو جس نے کئی جرائم کیے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں فقط وعظ سننے کے ارادے سے آیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر بیان کی اور خوف خدا کا ذکر فرمایا، تو مجرم جو وعظ سننے آیا تھا فوراً بے ساختہ رو پڑا اور وہیں سچے دل سے توبہ کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ وہی شخص بعد میں دین کی تبلیغ میں مشغول ہوا اور نیک لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب طائف الکلام، جو ایک مشہور عربی تفسیر 14 جلدوں پر مشتمل تھی، لیکن روایت ہے کہ یہ تفسیر آپ نے ایک مقام پر محض چند مہینوں میں مکمل فرما دی۔
علماء حیران ہوئے کہ ایسی گہری اور دقیق تفسیر اتنے کم وقت میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تب ایک بزرگ نے فرمایا، یہ علم نہیں ہے، یہ علم لدنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضرین دل کی حاجت، شفا، روحانی سکون اور توبہ کی نیت سے آتے ہیں، اور بے شمار لوگوں نے گواہی دی کہ ان کے دعائیں قبول ہوئی، مشکلات آسان ہوئے اور دلوں کو سکون ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ممبئی کے لیے صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی مرکز ہے، جہاں ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر زبان کے لوگ دل کے چراغ لے کر آتے ہیں اور لوٹتے ہیں دل کی روشنی، بخشش اور محبت کے جام پی کر۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان محبوب بندوں سے سچی محبت اور نسبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم یا سلطان ماہم یا ولی اللہ۔ تو یہ کچھ مختصر سی معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔